ہم لوگ اس سرزمین پر جس کو بھارت انڈیا کہتے ہیں ہزاروں سال سے سینکڑوں سال سے موجود ہیں. اللہ تعالی نے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، پھر ایمان عطا فرمایا، پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ تینوں چیزیں پروردگار عالم نے اپنے فیصلے سے ہم کو عطا فرمائی. ان میں سے کسی ایک چیز کو حاصل کرنے میں ہمارا کوئی کمال نہیں. انسان ہونے میں تو ہمارا ارادے کا بھی دخل نہیں ہے، ہمارا علم بھی نہیں تھا کہ ہمیں انسان بنایا جائے گا. ہو سکتا ہے ہم کتے بن جاتے ہیں. اللہ تعالی نے انسان بنایا اور ایسے ماں باپ کے گھر پیدا کیا کہ ذرا بولنا آیا تو ماں نے کلمہ سکھا دیا، مسلمان ہو گئے. اور جتنی چیزیں ہم کو عطا فرمائی وہ سب بیش قیمتی ہیں، انہیں خریدا نہیں جا سکتا. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم انسان بنے ہیں تو ہمارے اس انسان ہونے کا جو مدت اللہ نے متعین کی ہے اس میں سے ایک لمحہ ہم بڑھا سکیں تو دنیا کی کوئی دولت، کوئی چیز خرچ کر کے ہم ایک لحظہ، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتے. تو یہ بازار میں بکنے والی چیز نہیں بلکہ انمول چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مر جاتا ہے انسان اس جسم کو انسان سمجھتا ہے، حالانکہ یہ جسم انسان نہیں. انسان تو وہ روح ہے جس کو ایک متعین وقت کے لیے یہ جسم عطا کیا گیا. جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو پھر اس انسان کو اس جسم میں سے نکال کر اس عالم سے دوسرے عالم میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا، عربی میں کہتے ہیں انتقال الی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی طرف اس کا ٹرانسفر ہو گیا ہے. اس کے معنی جو لفظی معنی ہیں وہ ٹرانسفر ہونا ہے، اور اصلی معنی بھی یہی ہے کہ ٹرانسفر ہونا. انسان مرتا نہیں، جسم مرتا ہے، انسان تو کبھی نہیں مرتا. پروردگار عالم نے ہم کو یہ جسم عطا فرمایا ایک متعین وقت کے لیے. جب وہ وقت پورا ہو جائے گا اس جسم سے ہم کو جدا کر دیا جائے گا، اسی کو کہتے ہیں ٹرانسفر ہونا. پھر وہاں سے یہاں سے جب ٹرانسفر ہوگا تو پھر کبھی کوئی ٹرانسفر نہیں ہوگا، کبھی منتقل نہیں کیا جائے گا، پھر کبھی موت نہیں آئے گی. بس یہ ایک پروسیس ہے. اس مرحلے سے گزر گیا انسان تو گزر گیا. اللہ تعالی نے اپنے فیصلے سے ہم کو انسان بنایا، گدھا، گھوڑا، کتا، کوئی اور جانور نہیں بنایا. اس نے اپنے فیصلے سے ہم کو ایمان عطا فرمایا. آپ جانتے ہیں ہم سے زیادہ قابل لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہم سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہیں. تو اللہ تعالی نے ہم کو سلیکٹ کیا. پوری کائنات میں انسان بنانے کے لیے سلیکٹ کیا، پھر ایمان والے گھر میں پیدا کر کے ہمیں سلیکٹ کیا گیا ہے. ٹھیک، یہ سب اللہ کی مہربانی. اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہے نا، شکر کے قابل بات ہے، اور ہم اس قابل نہیں کہ شکر کر سکیں. اس نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، پھر ایک نعمت اور دی، نعمتوں کی تکمیل کری ہے. وہ نعمت دے کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے. ہو سکتا ہے ہم سب کچھ پاتے، انسان بھی ہوتے، ایمان والے بھی ہوتے، لیکن اللہ کے کسی اور نبی کی امت میں پہلے زمانے میں کبھی 2000-3000 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے. انتظار تو ہمیں بھی کرنا پڑتا پھر قیامت کا، میدان کا، ساری چیزوں کا جانے کے بعد دنیا سے. ہو سکتا ہے ہم اسلام پر ہی اٹھائے جاتے لیکن کسی اور نبی کی امت ہوتی. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، نعمتوں کی تکمیل کر دی، اور ہمارے مانگے بغیر، ہماری کوشش کے بغیر، ہماری جد و جہد اور قربانی کے بغیر. ورنہ قربانیاں تو دی گئی ہیں نا، ہر زمانے میں ایمان لانے والوں نے قربانیاں دی ہیں، عظیم الشان قربانیاں دی. چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود، آپ کی ذات مبارک ہوا، آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں کوئی ستایا جا بھی نہیں سکتا، کسی کو اتنا نہیں ستایا جا سکتا جتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. اس تاریخ کو پڑھنا اور واقف ہونا ضروری ہے کہ ظلم کی کیسی انتہا کری گئی، اور کس پر؟ اللہ کے محبوب پر.
ہم اور آپ ان کے امتی ہیں. ذرا غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہر امتحان سے بچا لیا. ایمان کی دولت کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا کر اس مبارک سرزمین پر پیدا فرما دیا. سارے کام تو اچھے کیے, یہ کام میں اللہ سے غلطی ہو گئی, نعوذ باللہ. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ اس کی قدرت اور اس کی مصلحت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کا یہ فیصلہ تو بالکل صحیح کہ ہمیں انسان بنا دیا, کتا نہیں بنایا. اللہ کا یہ فیصلہ تو بالکل صحیح کہ اس نے ہم کو ایمان والا بنا دیا, بغیر ایمان والا نہیں پیدا کیا, مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا. اللہ کا یہ فیصلہ تو بالکل صحیح کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیا. یہ فیصلہ بالکل صحیح. اور خدا نہ خواستہ یہ فیصلہ غلط کہ ہم کو انڈیا کے منی پور میں پیدا کر دیا, لیلونگوے میں پیدا کر دیا, یا ریپوک میں پیدا کر دیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کا غلط ہو؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دے کر ہمیں اور آپ کو سلیکٹ کر کے اس سرزمین پر پیدا کیا ہے. ہم نے بدقسمتی سے ہم نے اس ذمہ داری سے منہ موڑ لیا. ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے ہیں. پورا کیسے کریں گے؟ سمجھ ہی نہیں رہے. اسے سمجھنا ضروری ہے. کوئی سرزمین اس دنیا میں, پوری دنیا, پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے نور سے منور ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اسلام کس لیے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو اس سرزمین پر کس لیے بھیجا تھا؟ اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے؟ کس لیے بھیجا تھا نبیوں کو؟ اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نبوت کی تکمیل ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی نا. اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں, سلسلہ پورا ہو گیا نا. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اور جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور بے ایمان ہے, اور جو اس کو مانے وہ مسلمان نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس پر تو ہمارا آپ کا سب کا اتفاق ہے. تو میرا یہ سوال ہے بار بار دوستوں سے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم الشان شہر کو جس مقصد سے چھوڑا تھا, یا اپنے محبت کرنے والے چچا محترم سے یہ کہا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیجئے, ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیجئے, تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا نہیں چھوڑوں گا. فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا؟ اور ان کے امتیوں پر یہ کام ذمہ ہے یا نہیں ہے؟ نا ذمہ ہے نا. آپ لوگ پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں. بول رہا ہوں, آپ لوگ منی پور کے لوگ ہیں, لیکن سمجھ لیجئے, پھر سمجھ لیجئے, ہماری ذمہ داری ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرتا ایسے علاقے میں جہاں مسلمان ہی مسلمان ہوتے, کوئی غیر مسلم ہوتا ہی نہیں. ایسی جگہ بھی پیدا ہو سکتے تھے نا. ہم بغداد میں کیوں نہیں پیدا ہو گئے؟ کابل میں کیوں نہیں پیدا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو ہمارے لیے سلیکٹ کیا, ہم کو یہاں پیدا فرمایا, تو ہمارے اوپر خصوصی انعام کیا ہے. اس نے خصوصی انعام کیا ہے. یہ بھی ان کے پاس وہ موقع نہیں ہے, نبیوں کے کام کو آگے بڑھانے کا موقع ان کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ یہ امت دائی امت ہے, یہ امت دائی امت ہے, اور جو لوگ محروم رہ گئے وہ مدعو ہیں, مقابل نہیں ہمارے. سوچ کو بدلنا پڑے گا. جب تک ہم اور آپ ان کو اپنا مدعو نہیں سمجھیں گے, بھائیوں دوستوں بزرگوں علماء کرام سے درخواست کر رہا ہوں, جب تک ہم ان کو اپنا مقابل سمجھتے رہیں گے, جب تک ہم ان کو مردود سمجھتے رہیں گے, جب تک ہم ان کو گمراہ سمجھتے رہیں گے, ہم ان کو اپنے داعی ہونے کا کردار ہم ادا نہیں کر سکیں گے. ہمارے دل میں تو ان کے لیے خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہم کو ان کا خیرخواہ بنا کے پیدا فرمایا. اگر ہم ان کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے تو پھر ہم وہ مسلمان نہیں ہو سکتے جو مسلمان اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. میں اس بات کو یہیں پر پورا کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے لیے, اپنے علماء کے لیے, ذمہ داروں کے لیے سوچنے کی ایک بات چھوڑ کر.
آج کے جو حالات ہیں اور ان حالات میں جس طرح سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ آپ کو سب کو معلوم ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ چرچا کرنے کی، بحث کرنے کی ضرورت بھی ہے اور نہیں بھی ہے، اس لیے کہ جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس ذمہ داری کو پہچانیں گے نہیں، تب تک ہم اللہ تعالی کی نصرت کے مستحق نہیں بن سکیں گے۔ اللہ تعالی کی نصرت کس کے ساتھ آئے گی؟ جو اللہ کے کام میں لگا ہوا ہوگا، جو اللہ سے مانگنے والا ہوگا، اسی سے وعدہ ہے نصرت کا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارا ملک بڑا ملک ہے، اور اس ملک میں آج بھی برادران وطن کی اکثریت، میجورٹی جنونی نہیں۔ آج میں پورے اعتماد کے ساتھ بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو دشمن ہیں ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 5% ہے، اس کو اور بڑھا دیجیے، 10% کر لیجیے، 15 کر لیجیے۔ جو ہم کتنا بھی اچھا کام کریں وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ دوست ہمارے زیادہ سے زیادہ 5% ہیں یا 10% ہوں گے، غیر مسلموں میں سے 5-10% ہوں گے، اس کو بھی 15 کر لیجیے، بہت زیادہ اگر کریں گے۔ باقی جو رہ گئے 70%، وہ کیا ہے؟ وہ خاموش ہے، اور انہیں کی میجورٹی ہے اس ملک میں۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ہمارا اچھا کام دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جو ہماری غلط بات دیکھتے ہیں تو غصے میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس، ہمارا جو اردو میں اگر کہیں تو ہمارا جو جس کے ساتھ ہمارا یعنی جو ہمارا کیا جملہ کہیں گے، جس کو مدعو میں کہہ رہا تھا کہ وہی ہمارا پہچان ہے، ہمارا اسی کے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا ہے۔ اگر ہم 70% لوگوں کے بارے میں سوچنا بند کر کے اور صرف 10-15% جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے دوست ہو نہیں سکتے، ان کے لحاظ سے اگر ہم ان کے جواب دینے لگیں گے تو پھر ہمارا دشمن کام ہے۔ کسی شاعر نے کہا، میرا دم رہے گا جب تک، میرا دم رہے گا، دم کہتے ہیں جان کو، روح کو، میرا دم رہے گا جب تک یہ ہما ہمی رہے گی۔ ہما ہمی سمجھ رہے ہیں؟ شور ہنگامہ رہے گا۔ میرا دم رہے گا جب تک یہ ہما ہمی رہے گی، نہ میرا گلا رہے گا نہ تیری چھری رہے گی۔ ہمیشہ تو کوئی چیز رہتی نہیں نا، نہ میرا گلا رہے گا نہ تیری چھری رہے گی۔ جو ستم رہا ہے رہے گا، ستم کہتے ہیں ظلم، جو ستم رہا ہے رہے گا، جو وفا رہی رہے گی، نہ ادھر کمی رہے گی نہ ادھر کمی رہے گی، یعنی چھری کی کمی بھی نہیں رہے گی، گلے کی کمی بھی نہیں رہے گی۔ اور تم ستم کرو گے تو ستم کی کمی اگر نہیں ہوگی تو وفا کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تیری مہربانیوں سے کئی بار مر چکا ہوں، تیری مہربانیوں سے کئی بار مر چکا ہوں، ابھی اور مروں گا جو یہ زندگی رہے گی۔ کبھی آپ زخم دیں گے، کبھی ہم غزل کہیں گے، جہاں آپ ہم رہیں گے یہی دل لگی رہے گی۔ وہ کسی کی انجمن ہو، کوئی شمع انجمن ہو، جسے ہم لہو نہ دیں گے وہ بجھی بجھی رہے گی۔ تو سجا بنا کے زلفیں یوں اکڑ کے کیا چلے ہے، دلی والوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو سجا بنا کے زلفیں یوں اکڑ کے کیا چلے ہے، نہ بنی رہی کسی کی نہ تیری بنی رہے گی۔ انشاءاللہ جہاں تم رہو گے پیارے وہاں درد دل رہے گا، جہاں درد دل رہے گا وہاں شاعری رہے گی۔ یہ تو عام میں گدا ہے تیرا گھر نہیں ہے ساتھی، دلی والوں سے کہتے ہیں، تم سے اپنا گھر سمجھتے ہو۔ یہ تو عام میں گدا ہے تیرا گھر نہیں ہے ساتھی، وہ صبح اٹھا ہی لے گا جسے تشنگی رہے گی۔ غم دل غم زمانہ گلے مل گئے ہیں عاجز،
شاعر کا نام عاجز، کلیم عاجز. غم دل غم زمانہ گلے مل گئے ہیں عاجز، جو غزل بھی میں کہوں گا بڑی چاشنی رہے گی. بزرگوں، دوستو، اسلام اس سرزمین پر جہاں سے میں نے شروع کیا تھا سینکڑوں ہزاروں سال سے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام اس سرزمین پر، اس انڈیا پر بادشاہوں کے ساتھ نہیں آیا، اولیاء اللہ کے ساتھ آیا. اللہ کے نیک بندے، وہ بالکل ابتدا کا زمانہ 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے کیرلا کے ساحلوں پر تجارت کرنے لوگ پہنچے تھے. ان کے نیکی کی وجہ سے، ان کی ایمانداری کی وجہ سے، ان کی شرافت کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے خیر خواہی کے جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی. آج بھی وہ موپلے کہلاتے ہیں. موپلے کا مطلب داماد لوگ. لوگوں نے وہ اپنی بیٹیوں سے ان کی شادیاں کریں اور ایمان لے کر کیا ہے. قرن اول میں، قرن اسلام کا جو قرن اول ہے، پہلا زمانہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرن اول میں اس بات کے ثبوت ملتے ہیں کہ وہاں مسجد بن گئی تھی. وہ بادشاہ ایمان لے کر کے آئے. وہاں پہ کوئی حملہ آور نہیں آئے تھے باہر سے. وہ تو تاجر لوگ تھے، پہلے سے آتے جاتے تھے، ایمان لانے کے بعد آنے جانے لگے اور لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل دی. تو ایک بات یاد رکھیے، نیکی، شرافت، ایمانداری، سچائی، تقوی، اصول، خیر خواہی کا جذبہ، یہ بنیادی چیزیں ہیں کسی قوم کے قوم بننے کے لیے. کوئی قوم بنتی ہے تو اپنے رویے سے بنتی ہے، کرتے پیجامے اور ٹوپی سے نہیں بنتی. یہ تو نفاق کے لیے بھی ہو سکتا ہے، نفاق کی علامت بھی بن سکتا ہے. اگر آدمی کا ظاہر ایسا ہو اور باطن ویسا ہو. باطن ٹھیک ہوگا تو ظاہر بھی ٹھیک ہوگا، اور ظاہر ٹھیک ہو یا نہ ہو، اگر باطن ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، الا من اتى الله بقلب سلیم. بس وہی ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے. مطلوب ہے قلب سلیم اور کچھ مطلوب نہیں. اگر مسلمانوں کے پاس قلب سلیم ہو تو اس کی روشنی، اس کا نور، اس کی خوشبو آپ سے محبت کرنے پر مجبور کرتی. اگر آپ مسلمان ہوں گے سچے اور قلب سلیم ہوگا تو آپ کے لیے کسی کے دل میں نفرت ہو نہیں سکتی. محبت کے سوا آپ کے دل میں کچھ نہیں ہو سکتا. اور جب آپ کے دل میں محبت ہوگی تو وہ محبت جو ہے، اس محبت کی خوشبو دوسرے کو آپ سے محبت کرنے پر مجبور کرتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بزرگوں اور دوستوں، جمعیت علماء، اس کے بارے میں کافی تفصیل سے مولانا سعید صاحب نے بتایا. تو جمعیت علماء کی یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے کہ اس نے، اس جماعت نے اب سے 75 سال پہلے اور اس سے بھی 2-3 سال پہلے سے ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا تھا. صغیر کے مسلمانوں کے خلاف بڑی سازش. آج بھی ہم یہ بات کہتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں یہاں آپ لوگوں سے، ذمہ دار لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہم کو عطا فرمایا. اس ملک کی طرف سے دکھ ہے، اس کے ساتھ غیروں کی طرح معاملہ نہیں بلکہ اپنوں کی طرح معاملہ کرنا. ملک بنتا ہے آدمیوں سے. آدمی بدنام کرنے اور دشمنی پر آمادہ رہتے ہیں. معاف کرنا، میں حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے ہیں، اس دیش کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اگر آپ اس دیش کے سچے محبت کرنے والے ہیں تو محبت نعروں سے نہیں ہوتی، محبت تو آپ کے ایکشن سے پتہ چلے گی. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آپ کا کوئی دوست اپنی ماں کو، اپنے باپ کو ہمیشہ ابا 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 کہتے رہتا ہے، تو ضعیف ہے. کیونکہ آج کل بزرگوں کی بھی حیثیت اپنے گھروں میں بھی کم ہو گئی ہے. پہلے بزرگوں کا وجود رحمت سمجھا جاتا تھا. آج بزرگ لوگ ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں، بزرگ لوگ مصیبت ہو گئے.
تو بزرگ لوگ، کوئی بزرگ اگر کسی کے ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنتی نہ بنا تو لعنت بھیجیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی بزرگ، کوئی نوجوان اپنے بزرگ ماں باپ کو بہت خدمت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، بڑی محبت سے اما کہتا ہے، ابا کہتا ہے، اور وہ بزرگ ماں یا باپ یا دونوں کسی وقت کے اندھیرے میں 2 بجے رات میں آواز دے کے پانی مانگے اور وہ ان کو جھڑک کے سلا دیتا ہے کہ چپ رہو، میری نیند خراب مت کرو. ایسے بچے کو اچھا بچہ سمجھا جائے گا یا خراب بچہ سمجھا جائے گا؟ چاہے جتنے نعرے لگاتے رہو، اگر تم کتنے بھی نعرے لگاؤ، میں نعرے لگانے والوں کی بات کر رہا ہوں، کتنے بھی نعرے لگاؤ دیش بھکتی کے، وطن کے ساتھ محبت کے نعرے تو لگاؤ تم محبت کے اور کام کرو نفرت کے، تو تم اس ملک سے، اس دھرتی سے، اس وطن عزیز سے محبت کرنے والے نہیں ہو بلکہ اس کے دشمن ہو. اور میں اپنے بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کسی بےایمان آدمی کی بےایمانی کے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ واقعات چاہے وہ 2 ہوں اور چاہے 200 ہوں، 130 کروڑ کی آبادی ہے اس ملک کی، 200 ہوں یا 220 ہوں، کچھ واقعات ہی مانے جائیں گے. وہ کچھ واقعات پورے سماج کا آئینہ نہیں ہو سکتا. اس کو دوسرے لہجے میں کہوں، دوسری زبان میں کہوں گا، کچھ انسیڈنٹس پوری سوسائٹی کا ریفلیکشن کبھی نہیں ہو سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں؟ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کی وجہ سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ پورا سماج ایسا ہی ہو گیا. اگر ایسا سمجھ لیں گے آپ تو دھوکہ کھائیں گے، پھر غلط فیصلہ ہوگا. فیصلہ، صحیح فیصلے پر پہنچنے کے لیے بیماری کو صحیح سمجھنا ہے. اس کی مثال تھوڑی سی ایسی ہے کہ کسی آدمی کو لوز موشن ہونے لگے اور ڈاکٹر صاحب کہیں ان کے تو دل کی بال خراب ہو گئی، سرجری ہوگی. کوئی ایسی ڈاکٹر ہو، جانوروں کا ڈاکٹر آدمی کے کام کے لیے بٹھا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ بجائے پیٹ کے لوز موشن کو، دستوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دوا دینے کے، وہ سینے کی سرجری کر کے اور دل کی سرجری کا کام کرنے لگے گا. ایسے ڈاکٹر کو بیوقوف کہیں گے یا عقلمند کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے نا. جہاں سرجری کی ضرورت ہے وہاں سرجری ہوگی. وہ سرجری کوئی سمجھدار آدمی کرے گا نا. میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ جمعیت علماء کے اس پلیٹ فارم سے 100 سال پورے ہو چکے ہیں جماعت کو، ہم بلا وجہ اس سرزمین پر نہیں آئے ہیں. یہ سرزمین میرے مالک نے میرے لیے منتخب کری ہے، میرا میدان عمل بنا کے اس کو مجھے عطا فرمایا ہے. میرے لیے مقدس ہے. اس کی حفاظت کرنا میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، اور آپ سب لوگوں کو اس میں ساتھ دینا ہوگا، ہر حال میں ساتھ دینا. بزرگوں، دوستوں، دھوکہ نہیں کھانا ہے. آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس ضلع میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، اب ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیجئے کہ آپ کی اچھائی کے باوجود، آپ کے اچھے معاملے کے باوجود آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والے آپ کے گاؤں میں کتنے لوگ ہیں. وہیں سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے. وہیں سے سمجھ میں آ جائے گا. اگر پورا گاؤں آپ کو مخالف ہو گیا، آپ اچھا معاملہ کریں پھر بھی آپ کو گالی دیتے رہتے ہیں، تو سمجھو پھر ایکشن دوسرا ہوگا. اور اگر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو آپ کی اچھائی کے جواب میں خوش ہو جاتے ہیں تو ایکشن دوسرا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیٹ کے درد کے لیے ہارٹ کا یا نیورو کا آپریشن سرجری نہیں کری جائے گی. لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کو بھڑکا رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا کھیل چل رہا ہے. دونوں طرف جو مسلمانوں کو گالی بکنے والے ہیں، مسلمانوں کو گالی بکنے والے ہیں غیر مسلم بن کر، وہی لوگ مسلمانوں کی طرف سے جواب میں بھی سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں مسلمان بن کر. یہ دھوکے کا کھیل چل رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. ہرگز بے وقوف نہیں بننا ہے، عقل مندی کے ساتھ کام کرنا ہے، بیماری کو پہچاننا ہے. اللہ نہ کرے وہ برا وقت آئے کہ ہمیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ ہاں بھائی اب تو سرجری کا وقت آ گیا ہے. میں ایسا سمجھتا ہوں ابھی تو میٹھی گولی سے کام چل جائے گا. میٹھی گولی، اس کا مطلب میٹھی بولی. خدا کے لیے دھوکہ مت کھائیے گا، دھوکے میں مت آئیے گا. یہ سب آپ کے خلاف کچھ خاندانوں کی، کچھ جماعتوں کی، جن کی تعداد پرسنٹیج میں نہیں ہے اس ملک میں، ان کی سازش ہے. وہ ملک کے بھی غدار اور دشمن ہیں، اور ہمارے بھی دشمن. ایسے لوگوں سے ہم کو ہوشیار بھی رہنا ہے
اور ایسے لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اپنی میٹھی بولی کے ذریعے سے، اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے۔ کہیں کچھ ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو جائے تو صبر کا گھونٹ پی لینا ہے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ دینے کا وعدہ کر دیا ہے، تاکید کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ گھبرانا مت، بزدلی کا سبق نہیں سکھا رہا ہوں، کہو گے تو کفن ساتھ لے کے چلوں گا، لیکن میں ابھی وہ سرجری کی ضرورت سمجھ نہیں رہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ سرجری کا وقت آیا۔ سوشل میڈیا کے چکر میں مت پڑنا، ذمہ دار لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور ایسے اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ جو مسلمان بن کر مسلمانوں کو بھڑکانے کی بات کر رہے ہیں، ایسے سارے گروپ سے سب مسلمانوں کو اپنے آپ کو بالکل الگ کر لینا چاہیے، بالکل الگ کر لینا چاہیے، بائیکاٹ کر دینا چاہیے، ایسی کی تو رپورٹ کرنی چاہیے، پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے، یہ بے ایمان ہے۔ کیونکہ جب پولیس ان تک اگر اینڈ تک پہنچنا چاہے گی تو بالکل پہنچ جائے گی، اور وہ اینڈ تک پہنچنے میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انہی کے لوگوں کا کام، ہم دھوکے میں نہیں آئے۔ بس یہ کچھ باتیں تھیں بکھری ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو امت کا، ملت کا اور اس ملک میں بسنے والی پوری قوم کا ہمدرد اور خواہ، خیر خواہ بنا دے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الخلق عیال اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے، پوری مخلوق، صرف مسلمان نہیں، صرف انسان نہیں، بلکہ تمام جاندار، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اور اگر مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہے، چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا ہونا ہے مسلمان۔ اسی لیے تو کتے کو ایک آپ لوگ تو سب سناتے ہیں اور سنا بھی ہوگا، جو نہیں سناتے انہوں نے سنا ہوگا کہ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا، دیندار عورت نے بلی کو تکلیف دی تھی تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا۔ کیوں ہوا؟ ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، ایک عمل کی وجہ سے زندگی بھر کے فحش کاموں پر اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے جنت میں بھیج دیا اس کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان سے کہ مسلمان قوم ایسی ہو، اور دنیا کو معلوم ہو کہ مسلمان ایسا ہے کہ انسان تو انسان، یہ تو جانوروں کے لیے بے چین رہتا ہے کہ کسی جانور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دنیا میں بے سبب نہیں پیدا کی، سانپ بھی بے سبب نہیں پیدا کیا۔ آپ پھنس جائے سانپ سے تو ضرور مار دیں، لیکن اگر پھنسے نہیں ہیں تو سانپ کو بھی بچ کے جانے دیں۔ ہماری ضرورت ہے، ہمارے لیے پیدا کیا گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اور دھوکے میں نہیں۔ فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو۔ بچو کا مطلب یہ کہ اس کو سمجھو، پہچانو۔ تو ایمان مضبوط ہوگا تو فراست آئے گی، ورنہ دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ تو ایمان کی فکر بھی کریں اور ایمان کو مضبوط بھی کریں۔ وآخر دعوانا